عمران خان کا خوف، ملاقات سے انکار، جعلی اخبار کا انکشاف، فوج کی مدد کرنا مہنگا پڑ گیا، خاتون سمی بلوچ کو ہتھکڑیاں کیوں لگائی گئیں، ارشد شریف کو عزت دینے کی بات جبکہ آزاد کشمیر کی تحصیل کھریٹا میں پولیس گردی کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ اسٹڈی، ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجئے۔ ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اڈیالہ جیل کے اندر چاہے وہ کھانا ہو، چاہے اخبار ہو، ٹیلی ویژن ہو، کوئی بھی چیز جائے، وہ جو خفیہ ادارے کے لوگ ہیں ان کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی۔ جب خان صاحب سے ملاقات بھی لوگ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ خفیہ کیمریز لگے ہیں اور 2 جاسوس کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی ملاقات کے دوران گفت و شنید ہوتی ہے اس کو پھر وجہ بنا کے فساد برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ آئی ایس آئی کے لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اب جب پتہ چلا کہ خان صاحب کو جب باہر کے حالات کا علم ہوتا ہے، جب انہیں پارٹی کے حالات کا، ملکی حالات کا، دہشت گردی کا اور دیگر چیزوں کا، تو خان صاحب تو پورا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، اور پھر جب ہیرنگ ہوتی ہے یا بحث ہوتی ہے یا سماعت ہوتی ہے یا لوگ یا وکلا یا فیملی ملنے کے لیے آتے ہیں تو خان صاحب ان کو پورا لائے عمل دیتے ہیں، اور اس لائے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہی لوگ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے بات کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا ویژن، سوچ، نظریہ، جذبات، احساسات سب کچھ عوام کے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر ان صاحبوں نے کیا کیا کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی، پھر ان لوگوں کو ملوایا جو مخصوص لوگ تھے۔ پھر کیا کیا کہ آپ، یہ مجھے پہلے سے بھی پتا تھا لیکن اچھا ہوا کہ یہ بات کسی اور نے کہہ دی، مجھے شک نہیں، یقین تھا کہ ایسے ہوگا۔ یہ جو صرف ڈاؤن اخبار ملتا تھا، ڈاؤن اخبار عمران خان صاحب کو پڑھنے کے لیے، یہ وہ اوریجنل ڈاؤن اخبار نہیں تھا جو عام پبلک پڑھتی ہے یا ادارہ بطور ڈاؤن اخبار جو اس کو پرنٹ کرتا ہے یا اس کو بناتا ہے۔ اچھا، عمران خان کو یہ انکشاف کیا گیا کہ جو عطر کاظمی صاحب نے کیا، پھر اس کے اوپر باقی موحد پیرزادہ ہیں انہوں نے بات کی، تو اسے قبل بھی یہ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ وہ ڈاؤن اخبار جو ہے وہ علیحدہ سے پرنٹنگ پریس سے پرنٹ کیا جاتا ہے، پورا عملہ بیٹھا ہوا ہے، وہ خبریں اس میں لکھی جاتی ہیں، جو پھر عمران خان کو اخبار بھیجا جائے وہ پڑھے تو اسے مایوسی کے سوائے اور کچھ نظر نہ آئے۔ تو لہٰذا عمران خان کا خوف اتنا ہے، جہاں لوگوں کو ملنے نہیں دیتے وہیں پہ کیا کرتے ہیں کہ جعلی اخبار تک نکال لیتے ہیں۔ تو اگر یہ حالت ہو چکی ہے، ایسے حالات بن چکے ہیں، تو بھائی جان جاؤ اڈیالہ جیل، عمران خان کی منتیں اور ترلے کرو، اس کے پاؤں پکڑ لو اور اس سے معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف بھی کر دے۔ بصورت دیگر اگر یہ کہیں گے کہ خان صاحب کو ڈیل کرنے تو باہر آ جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ان کی اہلیہ جو ہیں بشرا بیگم، سنا ہے عید سے پہلے آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی سی برف پگھلے اور خان صاحب تھوڑی سی لچک دکھائیں۔ چونکہ خان صاحب اپنی اہلیہ کے جیل میں جانے کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، تو آپ اس طرح کی حرکتوں کے اوپر جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ باقی ملک کے اندر دہشت گردی ہے، بلوچوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئٹہ دیکھیے، کے پی کے دیکھیے، سندھ دیکھ لیجئے، آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں، اور وہیں پہ جو سمی بلوچ ہیں ان کو آپ نے گرفتار کیا، اور سمی بلوچ وہ لڑکی، وہ خاتون ہے، آپ نے اس کو 2 ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی ہیں، چیزیں کی ہیں، خواتین کو ہمارے فوجیوں نے، ہماری پولیس اہلکاروں نے، ہمارے لوگوں نے، میل اور فیمیل دونوں نے مل کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے۔ یہ بلوچ آپ سے بدلہ لیں گے، اور ان بلوچوں کو آپ سے بدلہ لینا چاہیے۔ میرا ملک، میرے عوام، میری فوج، میری ریاست، میرے بلوچی، اس کے باوجود کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لو۔ اس کی وجہ، جب تک بدلہ نہیں لوگے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ سمیع دین بلوچ 2009 میں وہ سکول میں پڑھتی تھی، اس کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو دوران ڈیوٹی سرکاری ہسپتال سے گرفتار کیا گیا۔ وہ 16 سال سے والد کی بازیابی کے لیے سڑکوں پر دھکے کھاتی رہی، اور اب اسے ملک دشمن قرار دے کر سندھ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح ریاست مضبوط نہیں، کمزور ہوا کرتی، اور اسی طرح آپ نے مہرنگ بلوچ کو لیڈر بنایا، مہرنگ بلوچ کو آپ نے تیش دی، مہرنگ بلوچ کے والد کو آپ نے قتل شہید کیا۔ مہرنگ بلوچ کے والد جو تھے وہ قوم پرست تھے، وہ اپنا حق مانگتے تھے۔ جب ان کی جان لے لی تو مہرنگ بلوچ اس کے بعد سامنے آئی، اور اس نے والد کی لاش کا فوٹو جو ہے منہ سے خون بہتا ہوا آج بھی پن کیا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر، اس کو وہ روزانہ دیکھتی ہے۔ اور اسی طرح سے سمیع دین بلوچ جو ہے، اس کے ابا کو بھی آپ نے مارا، تو جن کے ابا کو آپ مار دیں، جس کی ماں کو آپ اذیت دیں، کیا وہ لوگ جو ہیں آپ کو آ کے آپ کا ماتھا چومیں گے، آپ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ مپیاں دیں گے؟
آپ جب ظلم کریں گے اور اس ظلم کے خلاف لوگ بولیں گے تو وہ صرف ظلم نہیں رہے گا، اس کے اندر جذبات شامل ہوں گے، رشتے شامل ہوں گے، خون کی تپش سامنے آئے گی تو لوگ اس کے اوپر بولیں گے۔ تو اس وقت جو آپ سمیع الدین بلوچ کو پکڑ کے جو حالت کر رہے ہیں اور جس طرح سے سندھ پولیس ان کو دھکے دے کے گاڑیوں میں ڈال رہی ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لو، جب تک یہ لوگ زندہ ہیں آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان جذبات کے سامنے آپ کی انا بہہ جائے گی اور وہ ایسے سمندر کے کسی پانی میں چلی جائے گی جہاں پھر وہ نظر بھی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا آپ لوگ خوف کھائیں، دوسروں کو خوف مت دلائیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے فوج کی مدد کرنا کس کو مہنگا پڑ گیا۔ میں یہاں ذکر کروں گا، عاطف اسلم صاحب نے فوج کی حمایت میں گانا گایا، سب کو گانے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک موٹیویشن سپیکر ہوتے تھے قاسم نامی بندہ، مجھے پورا نام نہیں یاد، انہوں نے خان صاحب کے خلاف فوج کے کہنے کے اوپر جب تقریر کی اور کچھ جملے کہے تو آج کہاں پہ ہیں کوئی پتہ نہیں۔ انجینئر علی مرزا بہت انٹلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بات لوگوں کے دلوں ذہنوں کے اوپر اثر کرتی ہے، رکھتی ہے، لاجیکلی بات کرتے ہیں، خاص کر بعض برائیوں کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک کیا ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے بات کی تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا، یہ بھی بات آپ کے سامنے ہے۔ عاطف اسلم کو دیکھ لیجئے، جب عاطف اسلم صاحب کی اتنی جدوئی آواز، اتنی خوبصورت آواز، گانے گاتے ہیں، دنیا ان کو سنتی ہے، بھارت کے اندر کروڑوں ان کے فینز ہیں، ہر ایک چیز جو ہے، چاہے وہ ایکٹنگ کریں لوگوں کو پسند ہے، گانا گائیں لوگوں کو پسند ہے، لنڈن آئیں تو ارینا ویمبلے جو ہے وہ پورا فل ہوتا ہے، یہ بڑا کم ہوتا ہے لوگوں کے حوالے سے۔ لیکن جب فوج کی حمایت میں گانا گایا تو 94,000 جو تھا وہ ڈس لائک تھے، یا 94% ڈس لائک تھے، صرف 4% جو تھے اس گانے کو لوگوں نے لائک کیا۔ اور جس شخص نے عمران خان کے خلاف یا صرف عمران خان کے خلاف بھی نہیں کیا اور فوج کی حمایت میں کوئی کام کیا، وہ فارغ ہو گیا۔ اب کبھی میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں گا، جب ملکو صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تو وہ انٹرویو کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا، یہ بھی ایک پورا گورکھ دھندا ہے، پوری کہانی ہے، وہ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا تھا مجھے۔ تو یہ ایک وقت آنے کے اوپر پوری ریکارڈنگ میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ یہ لوگ کس حد تک جا کے، کس نہج پہ جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ فوج کی آپ کو حمایت کرنی چاہیے، میں بھی اس بات کا حمایتی ہوں، عمران خان جہاں غلط کریں ان کی مخالفت بھی کرنی چاہیے، مگر ایسے حالات کیوں پیدا ہو چکے کہ اپنی ہی فوج کے حق میں گانا گائیں، ان کے لیے گانا گائیں تو لوگ خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو فکر کرنی چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے جن کے خلاف لوگ ایسے ہو جاتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب دنیا سے چلے گئے، انصاف تو نہ مل سکا، لیکن عطر کاظمی صاحب نے ایک پروگرام کیا 2 دن قبل علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ ہیں، تو اس میں انہوں نے تجویز دی کہ آپ نے ان کو انصاف تو نہیں دلایا، کوئی اور چیز تو نہیں کی، لیکن کوئی یونیورسٹی، کوئی کام، کوئی بلڈنگ، کوئی جگہ، کوئی ادارہ ان کے نام منسوب کر دیتے۔ تو اب جو اسٹوڈنٹس ہیں ماس کمیونیکیشن کے، جو میڈیا پڑھتے ہیں، جو پشاور یونیورسٹی میں ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے کہ جو میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو سبجیکٹ ہے، جو جگہ ہے وہاں کا سینٹر، اس کو ارشد شریف صاحب کے نام سے منسوب کیا جائے۔ تو ارشد شریف صاحب کے نام سے اس کو منسوب کر کے اس طریقے سے جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کو عزت دی جائے گی، اور یقیناً یہ ایک اچھا اقدام ہوگا جو KPK حکومت کی جانب سے ایسے کیا جائے گا۔ اب میں رخ کرتا ہوں آزاد کشمیر کی تحصیل کھوریٹا ڈسٹرکٹ کوٹلی کا علاقہ ہے۔ یہاں کے SHO سے میں نے پہلے بھی فون پہ بات کرنے کی کوشش کی تھی، جن کو رات 1 بجے فون کیا تو کہنے لگے کہ یہ کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ کوئی صحافی ہو کہ کسی SHO کو فون کریں رات کے 1 بجے۔ تو میں اس بات کا بھی جواب دے دوں، صحافی، فوجی اور پولیس افسران، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ SHO صاحب یہ 24/7 جو ہیں وہ تیار رہتے ہیں، جب کبھی جنگ و جدل کے کوئی اس طرح کے حالات اور واقعات ہو جائیں جیسے آپ نے ابھی کیا، تو یہ جب چاہے صحافی فون کر سکتا ہے، اور اگلے پولیس افیسر کی ذمہ داری ہے وہ رات کو بھی ڈیوٹی دے اور اس کو اٹھا لے۔ تو چونکہ ہم 24 گھنٹے جو ہیں وہ الرٹ رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں صاحب ہو کہ دیکھیے رمضان تو ہے ہی ہے،
اور حالات اور واقعات بھی ہیں، لیکن یہ ایس ایچ او صاحب جو ہیں ایک ٹریفک میں جا رہے تھے، ٹریفک بلاک ہو گئی، تو موٹر سائیکل پہ یہ جو نوجوان ہے ہمارا، یہ تاجر ہے وہاں کا، تو اس نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی. اچھا، گزرتے ہوئے موٹر سائیکل ایس ایچ او صاحب کی سلوار کے ساتھ تھوڑا سا پینٹ کے ساتھ لگ گیا. اب پتہ نہیں انہوں نے کب سلوار قمیض پہنا تھا یا پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی یا وردی میں تھے یا کیا تھا. اس کے اوپر ایس ایچ او صاحب نے اس کو گلے سے پکڑ لیا محترم نے، اور گلے سے پکڑنے کے بعد جو ہے باقی پولیس والوں نے اس کو مارا، اس نوجوان کو، پھر تھانے لے کے لٹا کے اس کو اچھی خاصی لطر پریڈ کی، اور باہر آ کے اس نوجوان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی. یقین جانیے، میں اس ایس ایچ او کا میں ذاتیات پہ جانا نہیں چاہ رہا، اس کا میں پورا تعارف کرواؤں نا. یہ ایس ایچ او منہ چھپاتا پھرے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ابرار قریشی نے اس کے بارے میں کیا دیا، لیکن میں اس کی ذات کے اوپر جانا نہیں چاہ رہا. یہ اتنے ڈفر قسم کے لوگ ہیں، اتنے ان پڑھ اور جاہل النسل لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایس ایچ او سب ہاؤس جو انسپیکٹر ہوتا ہے ایس ایچ او کیا بنا دیا، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، کہ ان کی گردن میں بھی سریا آ چکا ہے. اللہ کی شان دیکھیے کیسے کیسے لوگ کس منصب کے اوپر بیٹھ گئے. اور بعض دفعہ میں اکثر کہتا ہوں کہ منصب جو ہوتے ہیں کسی شخص کو عزت کا اس کے لیے باعث بنتے ہیں، بعض دفعہ بعض لوگ اس منصب کی عزت کا باعث بنتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے، یہاں منصب کی توہین کا باعث اس طرح کے ایس ایچ او اور آفیسر بنتے ہیں کہ بھائی اپنے عوام، آپ کا وہ اپنا چھوٹا بھائی، آپ اس کھریٹا کے تھانے کے اندر ایس ایچ او ہے، آپ عوام کے محافظ ہو. یار تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ آپ اتنی ساری بات کہ موٹر سائیکل آپ کی ٹانگ کے ساتھ کیا لگا تو آپ اس کو ایسے مارو گے. اب اس میں میرے گاؤں کے بے شمار لوگ ہیں اس تھانہ کھریٹا کے اندر، جو عام کوئی کنسٹیبل ہے، کوئی تفتیشی ہے، کوئی مورر ہے، کوئی کون ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اس میں. لیکن یہ ایس ایچ او کی لات کے ساتھ موٹر سائیکل کیا لگ گیا کہ آپ اس کے ساتھ یہ ظلم کرو کہ یہ غلط ہے، یہ رویے بدلو. اور کھریٹا کے لوگوں ایسا ظلم اور جبر اور اس طرح کی چیزیں فاستائیت جب ہو جائے، برادری، قبیلہ، پارٹی، رنگ اور نسل، فرقہ اور تفرقہ بازی سے باہر نکل کے ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور ایسے ظالموں کے خلاف کلمہ حق کہو، ان کو روکو، ان کو کنٹرول کرو. یہی ثواب کا کام ہے، یہی دور حاضر کا تقاضا ہے. بصورت دیگر یہ لوگ آپ کے سروں کے اوپر بیٹھ جائیں گے، یہ آپ کے نوکر ہیں، یہ آپ کے ملازم ہیں، آپ ان کی عزت ضرور کرو، لیکن یاد رکھو یہ تمام لوگ اشرافیہ، یہ آپ کے نوکر ہیں، یہ ملازم ہیں. آپ ان کے گلے میں مت ہار مالے ڈالو، یہ ان کا فرض ہے یہ کام کرنا. آپ خبردار ان کے ساتھ سیلفیاں بنا کے سوشل میڈیا پہ لگاؤ، یہ ملازم ہے آپ لوگوں کے، آپ ان کے دماغ خراب کرتے ہو، سیلفیاں بنا کے آپ ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں لکھے. میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ جو سیاستدان ہوا کرتے ہیں یہ جب کوئی کام کر لیں تو ان کے گلے میں ہار مالے مت ڈالیے. یہ ہم لوگوں نے ان کے ذہنوں کو خراب کیا ہوا ہے. اس کی وجہ کہ ان کا ذہن جب خراب ہو جائے اس طرح کی حرکتیں عوام کی طرف سے کرنے کے بعد، یہ اپنے آپ کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے ہیں جو من و سلوہ جن کے لیے آسمان سے اترا کرتا تھا. تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے حق اور حقوق نہیں سمجھیں گے تب تک آپ دوسرے سے اپنا حق لے نہیں سکتے. تو یہ کھریٹے کے واقعے کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. میں کوشش کروں گا اس نوجوان کے ساتھ میں بات کروں اور انٹرویو کروں اور عوام کے سامنے یہ چیزیں لاؤں. اگر ہم اس چیز کے اوپر اور ان حالات کے اوپر، ان واقعات پر نہیں بولیں گے تو آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں یہ چیزیں اسی طرح سے جاری و ساری رہیں گی، جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی ایس ایچ او کر گزرے. تو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے. جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.